اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا خادم عبد المجید۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جن سے ملاقات کرنے کا طریقہ، اور یہ ایک ایسا طریقہ کار دوستو آپ کو میں بتلانے جا رہا ہوں۔ اس کے لیے کوئی چلہ کشی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جس نے چلہ کشی کی ہو یا نہ کی ہو، ہر بندہ اس عمل کو استعمال کر سکتا ہے۔ یہ عمل نہیں ہے، ایک ٹرک ہے۔ عمل تو وہ ہوتا ہے نا جس کے اندر باقاعدہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ ایک ٹرک ہے، ایک طریقہ کار ہے جن سے ملاقات کرنے کا۔ دیکھو دوستو، دنیا کے اندر جتنے بھی واش روم ہے، بیت الخلا ہے نا، ان کے اندر جنات رہتے ہیں۔ یہ پکی بات ہے، اس پر آپ کو یقین رکھنا چاہیے۔ وہ کیسے؟ آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی تم بیت الخلا جانے لگو، تمہارا وہاں پر جانے کا ارادہ ہو، تو اس میں داخل ہونے سے قبل تم نے ایک چھوٹی سی دعا کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری خبیث جنوں اور جنیوں سے۔ تو اب اس سے کیا بات مستفاد ہوئی، کیا مفہوم اس سے نکلتا ہے؟ وہ یہ نکلتا ہے کہ بیت الخلا کے اندر جنات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب بندہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو جنوں اور انسانوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، پھر جنات انسان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اب جب بیت الخلاؤں کے اندر جنات رہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہو کہ ہم نے جن سے ملاقات کرنی ہے، وہ بھی گھر میں رہتے ہوئے، کسی قبرستان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ 40 دن تک اس ٹرک کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ وہ کیسے؟ جب رات کے 12 بج جائیں، پہلے آپ نے سنا ہے رات کے 12 بجے آپ نے اٹھنا ہے اور بیت الخلا کی طرف جانا ہے، اندر نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ دروازے پر آپ نے ایک بار ایسے دستک دے کے واپس آ جانا ہے اور آ کر کے سو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ 40 رات تک آپ نے اس ٹرک کو استعمال کرنا ہے۔ تو اس کے اندر پھر کیا ہوگا کہ 40ویں رات یا 40ویں رات سے قبل جو بیت الخلا کا جن ہوگا وہ آپ سے ملے گا، ٹھیک ہے۔ آپ جیسے ہی بیت الخلا کا دروازہ کھٹکھٹا کے واپس آ رہے ہوں گے، وہ پیچھے سے آپ کو آواز دے گا، پھر آپ جو بات اس کے ساتھ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک اعتبار سے یہ گندا عمل نہیں ہے، کیونکہ جو گندے اعمال ہوتے ہیں نا، یہ سفلی اعمال، اس میں جادوگر تو کیا کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ بیت الخلاؤں کے اندر بیٹھ کر کے پڑھائیاں پڑھتے ہیں، گندے اعمال کرتے ہیں، وہ تو کفر اور شرک کی حد تک ہوتے ہیں نا۔ اس کے اندر تو اندر بھی داخل نہیں ہونا ہے، کچھ پڑھنا بھی نہیں ہے، محض بیت الخلا کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہے، وہ بھی باہر کھڑے ہو کر کے۔ تو اس کے اندر کوئی اتنی زیادہ قباحت نہیں ہے، نہ ہی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی کفر و شرک ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ایک طریقہ ہے، ایک ٹرک ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، باقی آپ آگے کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔